اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیر نہیں، یہ عزتوں کے لٹیرے ہیں جو راتوں کو آ کر مریدوں کے گھروں میں گزارتے ہیں۔ پیر کیسا ہوا کرتا ہے؟ پیالہ مرید حجرے میں دے کر گیا، لیکن پیر نے پہلے مریدوں کو پلایا، سب کا جھوٹا خود پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی اللہ کا ولی ہو، زندہ ہو، اس سے دعا کروائیے، اللہ اس دعا کو قبول کر کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رحمت کر دیتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک دیہاتی مسلمان داخل ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے وہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، صحابی فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، داڑھی کے پانی کے قطرے میرے نبی کی داڑھیوں سے نیچے گر رہے تھے، نبی کی داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے۔ اگلا ہفتہ ہوا، ایک اور عربی آیا، یا وہی عربی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی برباد ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی، راستے ہی سارے بند ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، کچے گھر گرنے لگ گئے۔ آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعائیں کی، ہاتھ سے اشارہ کرتے، آقا جدھر اشارہ کرتے اللہ بادلوں کو پھاڑ کر وہاں سے سورج کو نکال دیتا، اور میرے نبی فوت ہو گئے، میرے نبی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ زمانہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا آیا رضی اللہ عنہ وارضا، پھر قحط پڑ گیا، پھر بارش کی ضرورت۔ سنو، جیتے گا بھی جیتے گا، شیر ہمارا جیتے گا، حسن کے صدقے جیتے گا، حسین کے صدقے جیتے گا، علی کے صدقے جیتے گا، پنجتن پاک کے صدقے جیتے گا، فلاں کے صدقے جیتے گا۔ یہ صدقے، یہ واسطے، یہ وسیلے اگر جائز ہوتے، یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، میرے نبی کے چچا کو لے کر آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعا کرتے رہے، اب وہ چلے گئے، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اگر مردوں کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ کے شاگرد صحابی رسول خلیفہ ثانی یہ کہتے اللہ واسطہ اس قبر والے نبی کا جو قبر میں سویا ہوا ہمیں بارش دے دے۔ کہا نہیں، اس زندہ کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کرے گا، اس کی سن کے ہم پہ بارش برسا دے۔ علم میں بڑا ہے، عمل میں بڑا ہے، بزرگی میں بڑا ہے۔ یہ دوسرا واسطہ، زندہ بزرگوں سے دعا کروائیے۔ تیسرا واسطہ، تیسرا وسیلہ، اپنے نیک اعمال رب کے دربار میں پیش کیجیے، اپنے نیک اعمال۔ اور دلیل میرے نبی کی حدیث ہے، 3 آدمی ہیں، گزر رہے، بارش شروع ہو گئی، سامنے غار نظر آئی، غار میں چھپ گئے، اوپر سے پتھر نے آ کر غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب تینوں اندر ہیں، غار کا دروازہ بند ہے، نہ کوئی آواز سننے والا، نہ کوئی چیخ سننے والا، پتھر اتنا بڑا ہے کہ دھکا دے کے بھی نہیں ہلا سکتے۔ ایک کہتا ہے اپنے اپنے عملوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرو، اپنے اپنے عملوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک رات لیٹ ہو گیا، پہلے دودھ انہیں دیتا پھر بچوں کو دیتا، ماں باپ سو گئے، میں نے بچوں کو پہلے نہ دیا، ماں باپ کو نہ اٹھایا، ساری رات ان کے سرہانے پہ دودھ لے کر کھڑا رہا، اگر تیری رضا مقصود تھی اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہلا، دوسرے نے اپنا واقعہ پیش کیا، تیسرے نے اپنا واقعہ پیش کیا، ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، پتھر سامنے سے ہٹ گیا اور یہ نکل گئے۔ یہ 3 واسطے اور وسیلے جائز ہیں، اللہ کے ناموں کا، صفتوں کا واسطہ، نیک بزرگ سے، زندہ سے دعا کروانا، اپنے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرنا، اور اس کے علاوہ مردوں کا واسطہ، مرے ہوئوں کا واسطہ، پیروں اور فقیروں کا واسطہ، بزرگوں اور اولیاء کا واسطہ، یہ اللہ کی شریعت میں جائز، یہ اللہ کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ واسطہ اس کا دیا جاتا ہے، آپ کہیں آفیسر لگے ہوئے، میرا کام آپ کے پاس اڑ جاتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے اس کا کام نہیں کرنا، میں آپ کے والد صاحب کا فون کروا دوں، اب کرو گے نہیں کرو گے؟ مجبور ہو کر، باپ کا ڈر ہے، آپ کی بیگم کا فون آ جائے اب بھی کرو گے، اس کے پیار میں مجبور ہو۔ ایک طرف ڈر ہے اور ایک طرف پیار ہے،
یا پیار میں مجبور ہو کر بات ماننی پڑتی ہے، یا کسی کے خوف سے مجبور ہو کر بات ماننی پڑتی ہے۔ میرا اللہ کسی سے ڈرتا، میرا اللہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نمبر 2، اللہ کسی کے پیار میں ایسا مجبور نہیں کہ اپنے نظام کو بدل دے، اور اس کا نظام ہے انہو من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، نور من نور اللہ کہہ کر جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یا علی مدد کہہ کر، یا رسول اللہ مدد کہہ کر، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو بھی سجدہ کرے، قبر پہ بھی سجدہ کرے، اللہ کے سامنے بھی روئے اور اللہ کو پکارے، اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، اور کسی اور کو بھی یہ تمام صفتیں دیتا رہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ اب اس مشرک کے بارے میں اللہ کا نظام، اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر جاؤ، چیلنج ہے، اللہ کے قرآن کو لے کر آؤ۔ قرآن میں جتنی دعائیں اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہیں، اس میں سے کوئی ایک دعا تو پنجتن پاک کے واسطے کی دکھا دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ، کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے رکھ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہو، جب میں فوت ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آنا، میرا واسطہ وسیلہ دینا، میرے صدقے سے دعا کرنا، اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی ایک حدیث دکھا دو۔ آئیے ہم آپ کو قرآن کی دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے اللہ سے کلام کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے کیا کہا کرتے ہیں؟ ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے جو تو نے ہم پہ نازل کیا تھا، جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک وحی کی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ واتبعنا الرسول، تیرے رسولوں کی بات مانتے رہے۔ دو چیزیں وسیلہ بن رہی ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ اب اللہ دعا کیا ہے ان کا واسطہ وسیلہ دے کر، مانگتے کیا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم کو ماننے والوں میں شمار کر لے۔ دوسری دعا سنیے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم آمنا، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی تھی، ہم نے منادی کرنے والے کی منادی سنی، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، جو توحید کی طرف بلا رہا تھا۔ اس کا وعدہ کیا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اللہ کو مشکل کشا مانو، اللہ کو حاجت روا مانو، اللہ کو غوث اعظم مانو، اللہ کو مختار کل مانو، اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے فریادیں کرو۔ وہ غریب نواز، وہ بندہ نواز، وہ بندہ پرور، وہ عطا کرنے والا، وہ داتا، وہ گنج بخش، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا۔ اللہ ہم نے یہ منادی سنی، فآمنا، اللہ ہم اس ایمان پر، اس عقیدے کی دعوت کو تسلیم کر گئے، ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ اب اس ایمان کو، اس توحید کو تیرے دربار میں واسطہ بنا کر سوال کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں موت دے تو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرنا جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ ہم نے تیرے نبیوں کی دعوت کو سنا، ایمان لائے، اب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے نبیوں کے ذریعے کیا تھا، اللہ وہ ہمیں عطا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ یہ نیک اعمال ہیں، یہ ایمان کا واسطہ، یہ عقیدے کا واسطہ، یہ توحید کا وسیلہ، اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ یہ اللہ کی طرف دینا جائز ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، توحید پہ دے، اللہ اس حال میں ہمیں پکارے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔